السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ ہیں سر جے پارکش ایڈوکیشن والا. آج ہم ان کا انٹرویو لیں گے. وہ یہاں آن لائن اکیڈمی کے فیسیلیٹیٹر ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے. اس طرح ہم ان کا انٹرویو کریں گے. تو چلیے آپ ان کا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عائشہ، میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. سر کیا آپ اپنا انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں تاکہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ آپ کو جاننے لگے؟ جی بالکل. میرا نام جے پرکاش ایجوکیشن والا ہے. میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن مینیجر جاب کر رہا ہوں. تھینک یو That's سو it. مچ. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ یہ فیسیلیٹیٹر ہیں، اس سے وہ یہ بننے کے لیے ٹاسک بھی سالو کرنے پڑتے ہیں؟ جی بالکل. جو بھی ہمارے امپلائیز ہیں ریحان اسکول میں، ان سب کو جو ہمارا لیول 1 ہے اس کے سارے ٹاسک کرنے پڑتے ہیں. ان کو لیول 1 کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم سب فیسیلیٹیٹرس یا جو بھی جیسے میں ہوں یا ہمارے اسسٹنٹس ہیں، وہ سب جو ہیں لیول 1 کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. جی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس لیول 1 میں کیا کیا ہے جو آپ سالو کر رہے ہیں، اور جو ہے کیا ہے وہ جو آپ نے اب تک سالو کر لیا ہے؟ لیول 1 کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں سے انٹرویوز وتھ کولین یا وے پی ہم یہ کرتے ہیں. دوسرا ہم ہیومن انٹرویوز کرتے ہیں، انٹرویو دینا اور لینا. اس کے علاوہ ہم کینوا پوسٹ بناتے ہیں، فیس لیس ویڈیوز بناتے ہیں، اور ٹیڈکس ویڈیوز بچوں کو دکھاتے ہیں جو بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. اس ٹیڈکس پہ ان کو ریویو بنانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے ٹاسک بھی ہوتے ہیں جو ہم کرواتے ہیں بچوں کو، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جی تھینک یو سو مچ فار یور آنسر. سو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں؟ مطلب یہ جو آپ کام کرتی ہیں، مطلب آپ کے نام کے ساتھ ایڈوکیشن والا لگا ہوا ہے، کہ آپ نے کیوں لگایا اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایجوکیشن والا اس لیے لگایا کیونکہ ایجوکیشن کی فرسٹ آف آل تو میں ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا ہوں. ایجوکیشن کو بڑھانا چاہتا ہوں. اے آئی سے لوگ دوستی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایجوکیشن والا لگایا. اور آپ نے فائدے پوچھے تو مجھے تھوڑا بریف کریں کہ آپ کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ جو ایڈوکیشن والا ہے اس کے فائدے کیا ہیں، اور جو آپ یہ کام کرتے ہیں مطلب آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، یہ سب بتائیں گے پلیز؟ آن لائن اکیڈمی میں جو میں ایڈمیشن کراتا ہوں اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو اس کے فائدہ تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو اسپائرنگ ہوتے ہیں، جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل اسکول کا سسٹم ہے، ہم ریحان اسکول اور ریحان بھائی جو ہیں، ہم یہی چینج کرنا چاہتے ہیں. ٹریڈیشنل اسکول سسٹم میں تھوڑی چینجنگز لائی جائیں، کیونکہ یہ جو سسٹمس ہیں بہت پرانے ہو چکے ہیں اور ہم اتنے پرانے نہیں ہیں، ہم نئے لوگ ہیں. تو ہمیں جو ہے کچھ چینجنگ چاہیے. اے آئی کا دور آ چکا ہے، ہمیں اے آئی سے کنیکٹ ہونا چاہیے. جی تھینک یو سو مچ فار یور آنسر. سو آپ کو سر ریحان والا کے بارے میں کیا کیا پتہ ہے؟ ان کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے کہ ریحان والا نے جو ہے بہت سے بزنس کیے، اس میں فیل ہوئے، انہوں نے لرننگس کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے غربت ختم ہو، یہاں پہ لیڈرز وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جی اس لیے انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹل اسکول بنایا اپنے ایکسپیرینس کے اوپر، اور بہت سی چیزیں ہیں. تو آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا یہ کام کرنا؟ آئی تھنک 3 months. جی تو آپ نے اب تک کتنے ٹاسک ہیں جو سولو کر لیے ہیں؟ کتنے ٹاسک ہیں؟ میں نے یہ کینوا پوسٹ بھی بنائی ہیں، فیس لیس ویڈیوز بھی بنائی ہیں، انٹرویو وتھ اے آئی اینڈ انٹرویوز وتھ ہیومنس، لینا دینا، یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں. جی سر مجھے نا ایک چیز کا پتہ نہیں چل رہا، تو کیا آپ وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو اے آئی ہے وہ ایک ایپ ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ مطلب وہاں پہ میں نے میرے بچوں کے انٹرویوز دیکھے ہیں تو وہ اے آئی کے انٹرویو لیتے ہیں. تو وہ انٹرویو کیسے لیتے ہیں؟ مطلب کیسے اے آئی سے وائس آتی ہے، اسے اندر انسٹال کرنا پڑتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی.
جی اے آئی جو ہے جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں مصنوعی ذہانت. جی وہ ایک انسان کا ٹرین کیا ہوا مائنڈ ہے جس کو ہم ٹرین کرتے ہیں. اے آئی ایک مائنڈ ہے جس کے پاس ہمارے پاس ایک دماغ کی نالج ہے، اس کے بعد بہت سارے ملینس آف مائنڈس کی جو ہے اس کو انسان نے ایسے ٹرین کیا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری نالج ہے، ملینس آف ورلڈ کی نالج ہے. آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اے آئی جو ہے ہمارا ایک فرینڈ ہے جس کو ہیومن نے ٹرین کیا ہے اس کی ہیلپ کے لیے، اور اس کے پاس ملینس آف مائنڈ کی نالج ہے. جی تھینک سو مچ فار یور آنسر. سو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اٹ از آور فرینڈ ٹرینڈ بائی ہیومنس ٹو ہیلپ اس. جی تو ہم اس سے کیا مطلب کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ ہم سے کروا سکتی ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں، گنانا مشکل ہے. آپ کو میں سمپل بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنے ڈیلی بیسس کے جو ٹاسک ہیں اس کی ہیلپ سے آپ بہت جلدی اس سے کر سکتی ہیں. جیسے کہ آپ اگر کچھ بھی اس سے ہیلپ لینا چاہیں یا کسی چیز کی آپ کو نالج نہ ہو، آپ اس سے پوچھیں گا. آسک کریں، آپ کو کسی کنٹری کے بارے میں جاننا ہے، کچھ ڈفرینٹ جی پلیسز کے بارے میں جاننا ہے، یا فلورس کے بارے میں جاننا ہے، لینڈ کے بارے میں جاننا ہے، فیلڈ کے بارے میں جاننا ہے، یا کسی پرٹیکولر جابس یا پرٹیکولر تھنگس، کوئی بھی چیز آپ چاہیں دنیا میں اویلیبل ہے جو اس کے بعد نالج ہے، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا، آپ کو ہیلپ کرے گا. جیسے ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں، ہم اس سے کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں. اے آئی ہمارا بہت ہیلپ فل ہے. جی تھینک سو مچ فار یور آنسر. سو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اے آئی سے جب ہم کال آنے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ جب ہم اس کا انٹرویو کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے جو ہمیں سے نالج حاصل ملتی ہوتی ہے؟ ہم جب کالونی سے باتیں کرتے ہیں، فرسٹ تھنگ یہ کہ ہمیں جو ہے یوز کرنا آتا ہے. جی ہمیں لیپ ٹاپ کو یوز کرنا آتا ہے. جو ویب سائٹس ہم جو ہے کالونی سے بات کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں ہمیں وہ آتا ہے. جیسے ہم اسٹریم یارڈ یوز کرتے ہیں کالونی سے بات کرنے کے لیے، اسٹریم یارڈ ہمیں یوز کرنا تھا. فرسٹ آف آل جو ٹولس ہیں ہمیں اس کے لیے کمپیوٹر کے وہ یوز کرنا آتے ہیں. پلس میں دوسری چیز، جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہم اس سے انگلش میں بات کرتے ہیں تو ہماری انگلش بہتر ہوتی ہے. تیسری چیز، ہمارا کانفیڈنس اچھا ہوتا ہے، ہمارا کانفیڈنس، ہمارا جو ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، ہماری انگلش میں فلوئنسی آتی ہے. اس کے بعد ہم ان سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کریں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں اینی سے یا ویب پی سے بات کرنے میں ہمیں ملتی ہیں. جی تھینک سو مچ فار یور آنسر. سو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انٹرویوز کے کیا فائدے ہیں؟ مطلب جیسے ہم انگلش جو لوگ انگلش بولتے ہیں ان کا انٹرویو لیتے ہیں تو ان سے انٹرویوز کے کیا فائدے ہیں؟ سر ریحان کے جو فرینڈز ہیں. جی انٹرویوز کے کیا فائدے ہیں؟ انٹرویوز کے یہی فائدے ہیں کہ اگر آپ انٹرویوز لیتے ہیں یا دیتے ہیں، آپ اگر جی انٹرویوز دیتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں جاننا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ آپ سے ڈفرینٹ کوشچنس کرتے ہیں تو آپ ان کا آنسر دیتے ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں جاننے کو ملتا ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں. اور اس کے بعد جب آپ انٹرویو لیتے ہیں وہی چیز کہ آپ کی جو ہے کولیبریشن بڑھتی ہے، آپ کی فرینڈشپ ہوتی ہے لوگوں سے، اور آپ ان سے جو ہے اچھی فرینڈشپ ہوتی ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے، آپ کے اندر پروفیشنلزم آتا ہے. جی تھینک سو مچ فار یور آنسر. سو سر آپ نے سر ریحان کو کیسے جوائن کیا؟ مطلب ان کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سر ریحان کو میں نے، ہمارے پرنسپل نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس جوائن کریں. سر دولت ٹیرس والا نے پھر ان کے ہی کہنے پر میں نے ریحان اسکول مولانا اکیڈمی جوائن کیا. ویسے میں ان کو سوشل میڈیا کے تھرو بھی جانتا تھا، اور اس کے علاوہ سر دولت کی وجہ سے بھی ان کو جانتا تھا. جی تھینک سو مچ فار یور آنسر. سو آپ اپنے روزانہ کی روٹین کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی روزانہ کی روٹین کیسی ہے؟ روزانہ کی روٹین، صبح جلدی اٹھنا،
اور اپنے جو چھوٹے موٹے ٹاسک ہیں وہ کرنا، اور اس کے بعد سارا جو ہمارا ایڈمیشن کا کام ہے وہ کرنا، پھر کلاسز لینا، یہ ساری چیزیں ہمارے ٹاسک میں آتی ہیں۔ جی تو آپ فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں فری ٹائم میں آج کل تو فی الحال کچھ نہیں کر رہا، تو فری ٹائم میں ویسے میں کچھ ایپس ہیں، بک سمری سننا مجھے یہ پسند ہے، ایپس ہیں وہ میرے پاس ہیں، اس سے بک سمری سنتا ہوں۔ کبھی زیادہ بور ہو جاتا ہوں تو میری بھانجی ہے ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہوں، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم کرتے ہیں، لائک بھانجی کے ساتھ کھیلنا، اسکرولنگ کر لیتے ہیں، ہم زیادہ بور ہو جاتے ہیں موویز دیکھ لینا، تو یہ چیزیں کرتے ہیں۔ جی تھینک سو مچ فار یور آنسر. سو سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ سب سے زیادہ ڈر، اس کے بارے میں نے آج تک سوچا نہیں، سب نہیں سے مطلب زیادہ کوئی. ڈر اس کے بارے میں آج تک جی 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 میں یہ کہہ رہی تھی بولیں۔ کہ کوئی انسیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، اس طرح آپ کو کوئی سی چیز ہوگی جس سے ڈر لگتا ہے آپ کو؟ انسیکٹ وغیرہ سے تو مجھے ڈر نہیں لگتا، پر یہ ہے کہ ہم جب نکلتے ہیں، میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس وجہ سے تھوڑا بہت یہ ہے کہ میں تھوڑا خیال کرتا ہوں، ڈر نہیں لگتا۔ ڈاگ بائٹ سے مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے ڈاگ سے ڈر نہیں لگتا، ان کی بائٹ سے ڈر لگتا ہے۔ میں مطلب کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھ کے دور بھاگ جاؤں، میں ان کے آس پاس بھی گزرتا ہوں اور نو ایشو، پر میں اس چیز کا خیال کرتا ہوں کہ ڈاگ بائٹ نہ کر لیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ 14 انجیکشن کون لگوایا ہے۔ آج کل وہ سسٹم ختم ہو گیا، سسٹم ختم ہو گیا ہے، آج کل 3 انجیکشن لگتے ہیں، پہلے 14 انجیکشن لگتے تھے تو ویسے اس بھی سے ان تھوڑا کا ہوتا ہے کہ جی جی ان کی بائٹ بھی بہت بری ہوتی ہے. ہاں جی اور آپ کی 3 فیوریٹ سٹیز کے نیم بتائیں پلیز جو آپ کو بہت پسند ہے. 3 فیوریٹ سٹیز میں تو فرسٹ میرا آبائی سٹی، میرا حیدرآباد سٹی جہاں میں رہتا ہوں، اور دوسرا میں جانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہاں پاکستان کا پوچھیں تو میں کراچی اور اسلام آباد جانا چاہتا ہوں۔ وہ کراچی اس لیے کہ کراچی وہ ایسا سمجھیں کہ جو پاکستان کو چلانے والا کراچی ہے، پورے پاکستان کی انکم جنریٹ کرنے والا کراچی ہے، تو اس کو جی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور دوسرا اسلام آباد اس لیے کہ وہ کیپٹل ہے۔ اور آپ آؤٹ سائڈ میرے سے پوچھیں کہ آؤٹ آف کنٹری آپ سٹیز جانا چاہتے ہیں، تو میں انڈیا کے سٹیز ہیں، ایک احمد آباد ہے، گجرات کے اندر آتا ہے، دس از فیمس فار بزنس مینس، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہاں پر آتا ہے کیدار ناتھ، میں وہاں وزٹ کرنا چاہوں گا، دس از اسپریچل سائٹ۔ جی تو سر آپ پاکستان کے علاوہ مطلب آپ کسی اور کنٹری سے ہیں؟ جی میں کسی اور پلینٹ سے ہوں۔ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا. اوکے، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں حیدرآباد پاکستان میں رہتا ہوں، ان اسٹارٹ آف آور انٹرویو۔ اوکے تھینک یو سو مچ فار یور آنسر. سر آپ کو منائی ریموٹ جاب والے کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ منائل ریموٹ جاب والی جو ہے ہماری جو فرسٹ اسٹوڈنٹس جو تھے ان میں سے ایک ہے، اور وہ بہت پیشنٹ ہیں، وہ اپنے کام کے اندر وہ بہت اچھی ہیں، محنتی لڑکی ہیں، وہ اچھا گرو کر رہی ہیں، جی اور میں نے وہ بھی بھی ان کی سیکنڈ کوئی لیول ویڈیوز دیکھی ہیں. جی ان کے جی انٹرویوز بھی دیکھے ہیں میں نے، انگلش میں بھی لیتی ہیں وہ انٹرویو. جی میں نے جی سریحان کی جو ایک ویڈیو دیکھی تھی نا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بچے جب انگلش میں انٹرویو لیتے تھے تو انہیں انگلش نہیں آتی تھی، تو وہ انگلش جب ان کا انٹرویو لیتے تھے تو وہ آگے سے آنسر دیتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ مجھے آپ کا آنسر بہت اچھا لگا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں نے کوئی بہت زیادہ اچھا آنسر دے دیا ہے، میرا آنسر بہت زیادہ اچھا ہے، تو وہ اس طرح خود کو سمجھتے تھے. اچھا تو سر نے کہا تھا کہ دوسروں کی تعریف جھوٹی تعریف نہیں کرتے. اچھا
ओके। जी, थैंक्स सो मच फॉर योर आंसर। सो आप इस कैनवा पोस्ट के बारे में कुछ बता सकती हैं कि वो क्या है? कैनवा एक टूल है जिसकी मदद से हम इजीली कोई भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। जैसे कि टेम्पलेट्स हैं, हमें वहाँ पर जो है एक टेम्पलेट्स मिल जाते हैं वहाँ पर हमें, तो उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम इजीली कोई भी डिज़ाइन जो है जल्द से जल्द क्रिएट कर सकते हैं। अ, और वहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप अपना खुद का एक डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, वरना वहाँ टेम्पलेट्स आप उनको यूज़ करके कोई एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर लें। लाइक आप बैनर्स बनाना चाहते हैं, स्टैंडीज़ बनाना चाहते हैं, कोई भी बोर्ड्स के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगोज बनाना चाहते हैं, आप कैनवा को यूज़ कर ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम कैनवा को यूज़ करते हैं, करवाते हैं बच्चों को। वो ईज़ी टू यूज़ टूल है, आप उसको यूज़ करके आप अपने कम वक़्त के अंदर आप ज़्यादा उससे काम ले सकते हैं। आप ईज़िली कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ करें, उसमें स्टार्ट के अंदर हम जो है उसको थोड़ी बहुत उनको कहते हैं आप चेंजिंग करें, और आप जो हैं अ, एक अच्छा डिज़ाइन बना लेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे बच्चा इम्प्रूव होता है तो वो खुद के डिज़ाइन भी बनाता है, और उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके पर उस टेम्पलेट्स को बिल्कुल एक नई अ, शक्ल दे देता है। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो सर आप ये बता सकते हैं कि हमारे मोबाइल में कौन-सी ऐप है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारे मोबाइल में होनी चाहिए वो? एज़ अ स्टूडेंट आजकल जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सारे जो हमारे पास हैं, उस पे हमें एक्टिव रहना होता है, तो चीज़ें जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे लाइक फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स, एंड ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ़ के लिए डेली बेसिस के। और उसके अलावा जो हम रेहान स्कूल सिस्टम के अंदर हैं, तो यहाँ पर जो उसके अलावा जो एडिशनल है, चैट जीपीटी आपके पास होना चाहिए, जेमिनी वो भी एक चैट जीपीटी की तरह टूल है, वो होना चाहिए। तो हम कैनवा को मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक हमारे पास मौजूद होना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो सर आप ये बता सकते हैं कि जब हम ये वाला मतलब साढ़े हाथ में स्कूल में जो काम करते हैं इसमें मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह क्यों ज़रूरी है? मतलब कि इसमें बुक्स वगैरह होनी चाहिए स्कूल्स में, तो ये क्यों मतलब ये स्कूल इस तरह बनाया है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि ये सिस्टम क्यों बना है। तो इसकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी, शायद आपने देखी होगी, द विज़न ऑफ रेहान स्कूल। इसका विज़न क्या है? इसका विज़न ये है कि अ, अब जो है एआई का दौर आ रहा है, तो हमें जो है ये नहीं कि हम बुक्स के खिलाफ हैं, पर हमें जो है अब हमें कंप्यूटर्स पे आना चाहिए। तो एवरीथिंग इज़ जी। ऑन कंप्यूटर। आप कुछ भी चाहें कंप्यूटर के अंदर आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल एंड इंटरनेट। आप इंटरनेट का यूज़ करके आप हर चीज़ जो है हासिल कर सकते हैं कंप्यूटराइज़ में, और इससे और ये दौर जो है चेंज हो रहा है, और इसमें जो हमें इन फ्यूचर जो नीड पड़ेगी, ये जो हमारे टूल्स हैं, यही टूल्स होंगे जो हमें नीड है, जो इन फ्यूचर हम यूज़ करेंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो सर आप ये बता सकते हैं कि जब हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो हम एक-दूसरे से जब बातचीत करते हैं, तो पहले तो लोग बहुत ज़्यादा घबराते होते हैं, बाद में फिर ठीक से बात करने लगते हैं। ये कैसे होता है? मतलब ये सब कैसे वो एक-दूसरे से ठीक से बात करने लग पड़ते हैं फिर? ओके। तो इसके ऊपर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने कुछ इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैंने आपकी प्रोफ़ाइल चेक की है। तो आप मुझे बताएँ अपने फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और आज मेरा आप इंटरव्यू ले रही हैं, तो इसका एक्सपीरियंस? जी, फर्स्ट इंटरव्यू मैंने अपनी मम्मा का लिया था, तो मुझे बहुत नर्वस फ़ील हो रहा था। मतलब मैंने क्वेश्चन तो मैंने चैटजीपीटी से ले लिए थे, लेकिन मुझे ना कैमरे के सामने आने से थोड़ा नर्वस हो रही थी मैं, मतलब क्योंकि मैंने पहले कभी मुझे पिक्चर बनाने का भी इतना शौक नहीं है, वीडियोज़ बनाने का भी शौक नहीं है। इसके अलावा ये तो फिर वीडियो बनानी थी और नेट पे जानी थी, सब में देखना था, तो इसलिए मुझे बहुत नर्वस फ़ील हो रही थी, और इसलिए अब जब मैं बात करती हूँ लोगों से, तो वैसे ही वो मेरी मम्मा के साथ था, और जब ये मैं दूसरे लोगों से बात करती हूँ तो फिर मुझे इतना मतलब नर्वस नहीं होती मैं, ये फ़र्क हुआ है मुझे। सर आपका माइक ऑफ है। ओके, सॉरी। तो आपके आंसर में आपका जवाब है।
آپ کوئی بھی چیز ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتی ہیں تو خود بخود آپ کو آپ کے اندر امپروومنٹ آ جاتی ہے. آپ نے فرسٹ جی انٹرویو لیا، آپ بہت نروس تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ٹولس کیسے یوز کیے جاتے ہیں، کیسے کویشچن نکل جاتے ہیں. تو آپ نے بہت سارے انٹرویوز کر لیے ہیں، تو آپ کو ڈر نہیں رہتا. آپ کو ایک دم کوئی بولے گا جی آپ میرا انٹرویو لیں یا آپ مجھے انٹرویو دیں، تو یو ول بی فائن، یو ول سے اوکے آئی ایم ریڈی. سو دیٹس اے کانفیڈینس جو جس وجہ سے ہم بچوں کو انٹرویوز کرواتے ہیں. جی. تو سر آپ بچپن میں کس طرح تھے، مطلب شرارتی تھے یا پھر سمپل سے؟ آئی ایم سائلنٹ گیا، میں زیادہ نہیں بولتا، مطلب کہ دوسرے لوگوں سے نہیں بولتا. گھر کے اندر میں بات کرتا سب سے، یہاں میں جو میرے فرینڈس ہیں ان میں سے ایسا سمجھے میں زیادہ بولتا ہوں، کوئی نہیں بولتا. تو پر باہر مطلب کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا، شاید ہوتا تھا میں سائلنٹ گیا ہوتا، اور میں کوئی شرارتی بچہ نہیں تھا، بس ایگریسو تھا، تھوڑا غصے والا. جی. میرے بھائی کے ہیں نا بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں بہت شرارتی ہیں، بہت لڑتی ہیں آپس میں. وہ اس کو مارتے ہیں، وہ بیچاری آگے سے کچھ کہتی نہیں، چھوٹی ہے نا ابھی. تو آپ لڑتی ہوں گی؟ نہیں میں نہیں لڑتی، وہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں، آپس میں لڑتے ہوتے ہیں. تو آپ بھی چھوٹی ہیں، آپ بھی لڑتی ہوں گی. نہیں وہ زیادہ ہی آپ چھوٹی ہے، شرارت نہیں کرتی؟ 2-3 سال. نہیں. نہیں کرتی؟ اوکے، صحیح اوکے ہے. سر، آپ پھر لاسٹ پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ بہت سی چیزیں ہیں جو میں سمپل چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو ریحان اسکول آن اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہیے. جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی جوائن کرنا چاہیے، تاکہ ان کو بچوں کو، اس لیے کہ جو ان فیوچر جو آ رہا ہے وہ اے آئی کا آ رہا ہے. ان جی. فیوچر جو آپ دیکھیں گی تو یہ سارا سسٹم ہر چیز اے آئی کنٹرول کرے گا. مثال کے اس وقت لوگ چاہیے ہوں گے جو اے آئی کو چلا سکے. تو ہمیں اے آئی کی طرف بڑھنا چاہیے، اے آئی کو سیکھنا چاہیے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ میرا میسیج ہے. اور پیرنٹس کو بھی جو ہیں اے آئی کی طرف آنا چاہیے، ان کو یوز کرنا چاہیے، ان کے موبائلس ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنے بچے کو سکھا سکیں کہ ان کو فیوچر کون سا اچھا ہے. تو جی. میرا لاسٹ یہی ہے. جی. ویسے بھی آگے جب اے آئی کا کام آئے گا سارا، تو پھر سب لوگوں نے اس سے بھی فائدہ نہیں لینا. مطلب جب پہلے بھی بہت سے پاکستان کو بہت سی سٹیز کنٹری سے فائدہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اب اس سے فائدہ وہ لے سکتی ہیں اگر لینا چاہیں تو. جی بالکل، فائدہ ابھی وقت نہیں گزرا، ابھی اے آئی کو بہت ترقی کرنی ہے، پر اے آئی بہت فاسٹ ترقی کر رہا ہے کرونا پیریڈ کے بعد سے. کرونا پیریڈ نے جی. بہت زیادہ جو ہے امپیکٹ کیا تھا اس انٹرنیٹ کو، بہت مطلب کہ گرو کر دیا. کم ٹائم کے اندر کرونا پیریڈ جو تھا اس نے انٹرنیٹ کو بہت زیادہ گرو کیا، فری لانسنگ کو پروموٹ کیا، ریموٹ جابس کو پروموٹ کیا، اور لوگوں کو اہمیت پتہ چلی کہ اس کی کیا اہمیت ہے. بہت سے لوگ جو جاب لیس ہوئے. تو ایسا پیریڈ پھر اگر آ سکتا ہے تو ہمیں پہلے ٹرین ہونا چاہیے، کیونکہ اے آئی کا پیریڈ آئے گا اور ایسے ایشوز آ سکتے ہیں، تو ہمیں پہلے ٹرین ہونا چاہیے. جی. تھینک سو مچ فار یور آنسر. سو ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے نیو گیسٹ. تو ہم نے ان سے بہت سے کچھ سیکھنے کو ملا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ کیسے ہم دنیا اے آئی سے ترقی دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ.